المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في القناة، ويرجى منكم دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك الجديد واللائك والتعليق. السلام علیکم۔ عربی اخبارات کے تراشے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی تازہ ترین خبریں۔ پہلی خبر، دعا رئیس الوزراء البرطاني بوريس جونسون نظيره الهندي ناریندرا مودی لحضور قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في شهر يونيو المقبل۔ دعا ماضی دعوتن سے دعوت دینا، بلانا، رئیس الوزراء وزیر اعظم، نظیرہ ہم منصب، قمتن چوٹی کانفرنس، مجموعۃ السبع G7 مقرر طے شدہ، یونیو جون المقبل آئندہ۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنے ہم منصب ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کو آئندہ ماہ جون میں ہونے والے G7 کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے دعوت دی ہے۔ وذکرت قناة NDTV الہندیہ ان جونسون وجہ الدعوة لمودی خلال مکالمة هاتفية جرت بينهما اليوم بعد أن تم اختيار الهند إلى جانب كوريا الجنوبية واستراليا كدول ضيفه على القمة متعددة الأطراف۔ قناة چینل انڈیا ٹی وی، وجہ الدعوہ دعوت دینا، مکالمۃ ہاتفیۃ ٹیلی فونی گفتگو، اختیار انتخاب کرنا، متعددۃ الاطراف کثیر الجہتی۔ ہندوستان کے ٹی وی چینل انڈیا ٹی وی نے خبر دی ہے کہ جانسن نے مودی کو ایک ٹیلی فونک گفتگو کے ذریعے جو ان کے درمیان آج ہوئی ہے دعوت دی ہے، جبکہ ہندوستان کو جنوبی کوریا اور آسٹریلیا کے ساتھ کثیر الجہتی سربراہی کانفرنس میں مہمان ممالک کے طور پر منتخب کیا گیا۔ دوسری خبر، العراق سنبذل ما بوسعنا لانجاح الانتخابات۔ نبذل بذلن سے خرچ کرنا، وسع طاقت، گنجائش، انجاح کامیاب کرنا، انتخابات انتخاب کی جمع، ووٹنگ۔ عراق، ہم انتخاب کو کامیاب کرنے کے لیے ہمارے بس میں جو کچھ ہوگا وہ خرچ کریں گے۔ اکد وزیر الخارجیۃ العراقی فؤاد حسین، عراق کے وزیر خارجہ فؤاد حسین نے تصدیق کی ان الحکومت ماضیۃ باجراء الانتخابات المبکرہ، کہ حکومت فوری انتخابات کرانے کے سلسلے میں پرعزم ہے۔ التي تعد احد اہم الاہداف الرئیسہ فی المنہاج الحکومی، جو کہ حکومتی نصاب کا ایک اہم اور بنیادی مقاصد میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ مشدداً علی استعداد الحکومت لتوفیر کل المتطلبات التي تقع علی عاتقها۔ مشدداً تشدید سے بنا ہے، زور دینا، استعداد مستعد ہونا، تیار ہونا، توفیر مہیا کرنا، متطلبات تقاضے، ضروریات، عاتق گردن، اجواء فضا، آمنہ پرامن، نزیہہ صاف ستھرا، تلبی تلبیہ سے لبیک کہنا، المعایر معیار کی جمع، معیار۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ان تمام ضروریات کو مہیا کرانے کے لیے جو اس کی ذمہ داری میں شامل ہے اور بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ صاف ستھرے انتخابات کرانے کے لیے پرامن ماحول کو مہیا کرانے کے لیے مستعد ہے۔ تیسری خبر،
فیدیو للداعیة السعودی عائز القرنی یثیر الجدر فی مواقع التواصل الاجتماعی۔ الداعیہ مبلغ، سعودی مبلغ عائز القرنی کی ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا میں تنازع پیدا کر رہی ہے، یثیر الجدل تنازع پیدا کر رہی ہے، مواقع التواصل الاجتماعی سوشل میڈیا ویب سائٹ۔ سعودی مبلغ عائز قرنی کی ایک ویڈیو سے سوشل میڈیا میں تنازع کھڑا ہو گیا۔ ضجت مواقع التواصل الاجتماعی فی السعودیہ والدول العربیہ بمقطع فیدیو یظہر الداعیۃ السعودی عائز القرنی۔ سعودی عرب اور عرب ممالک میں سوشل میڈیا سائٹ ایک ویڈیو کلپ کے ذریعے گونج اٹھا ہے۔ یظہر الداعیۃ السعودی عائز القرنی، جس میں سعودی مبلغ عائز القرنی دکھائی دیتے ہیں، وہو یقیم ولیمۃ ضخمۃ لعدد من ضیوفہ من رجال الاعمال والمشاہیر فی السعودیہ۔ ضیوف ضیف کی جمع مہمان، رجال الاعمال کاروباری لوگ، مشاہیر مشہور کی جمع مشہور شخصیات، جو کہ سعودی عرب کے کاروباری افراد اور مشہور شخصیات کے لیے ایک بھاری بھرکم زبردست میزبانی کا انتظام کر رہے ہیں۔ وأظہر الفیدیو ان عائز القرنی کان یقف امام باب غرفۃ الاستقبال فی منزلہ ای المجلس۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عائز قرنی اپنے گھر کے استقبالیہ کے سامنے کھڑے ہیں، وَيُرَحِّبُ بِضُيُوفِهِ مِن رِجَالِ الْأَعْمَالِ وَالْمَشَاهِيرِ الَّذِينَ لَمْ يَتَجَاوَزْ عَدَدُهُمْ 10 اشخاص، اور اپنے مہمانوں یعنی کاروباری افراد اور مشہور شخصیات کا استقبال کر رہے ہیں جن کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں ہے۔ وَاسْتِضَافَتُهُمْ عَلَى وَلِيمَةٍ ضَخْمَةٍ تَضَمَّنَتْ نَحْوَ 7 ذَبَائِحَ عَلَى طَاوِلَةٍ كَبِيرَةٍ، اور ان کی یہ میزبانی ایک بڑے میز پر 10 جانوروں پر تقریباً مشتمل تھی۔ چوتھی خبر، سلطنت عمان تقرر اغلاق منافذها البریہ لمدت اسبوع بسبب کورونا۔ عمان گورنمنٹ نے کورونا کی وجہ سے ایک ہفتے کے لیے اپنے تمام خشکی راستوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دبئی، الامارات العربیۃ المتحدہ، متحدہ عرب امارات، CNN، اعلنت السلطات العمانیہ الاحد عن قرار باغلاق المنافذ البریہ من مساء الاثنين ولمدة اسبوع قابل للتجديد لمواجهة انتشار فیروس کورونا المستجد کووڈ-19۔ عمانی حکام نے اتوار کے دن اعلان کیا ہے کہ نئے کورونا وائرس یعنی کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سوموار کی شام سے ایک ہفتے کے لیے تمام خشکی راستوں کے بند کرنے سے متعلق ایک قابل تجدید فیصلہ کیا ہے۔ پانچویں خبر، ترکی انقاذ 6 من طاقم سفینة غارقة غربی البحر الاسود۔ طاقم عملہ، سفینہ کشتی، غارقۃ ڈوبنے والی، بحر اسود کے مغربی جانب میں ڈوبنے والی کشتی کے 6 عملے کے افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ الشرکۃ المشغلۃ للسفینہ، کشتی چلانے والی کمپنی نے قالت بتایا ان طاقمها يتكون من 12 شخصا،
کہ اس کے عملہ 12 افراد پر مشتمل تھے۔ والفرق الترکیۃ انقذت 6 حتی الآن، اور ترکی کے بچاؤ ٹیم نے اب تک 6 افراد کو بچا لیا ہے۔ چھٹی خبر، بنگلہ دیش والسعودیۃ تقتربان من الوصول لحل جزئی لأزمة الروہنگیا بالمملکہ ولكن مخاوف من استغلال میانمار له۔ بنگلہ دیش اور سعودی عرب میں روہنگیا کے بحران کی وجہ سے ایک جزوی طور پر حل تک پہنچنے کے قریب ہو چکے ہیں۔ ولیکن مخاوف، لیکن یہاں کچھ اندیشے ہیں کہ میانمار اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے۔ تحاول الریاض ودکا الوصول الى حل جزئی، ریاض اور ڈھاکہ ایک جزوی حل تک پہنچنے کے لیے کوشاں ہیں۔ یخفف ازمۃ الروہنگا فی السعودیہ، جو سعودی عرب میں روہنگیا کے بحران کو کم کر دے۔ ولیکن بنگلہ دیش تخشى ان يؤدي هذا الحل الى تخلی میانمار عن مسؤولیتها عن ازمۃ الروہنگا، لیکن بنگلہ دیش کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس حل کے نتیجے میں میانمار روہنگیا بحران کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، اس سے دستبردار ہو جائے۔ مشاہدین الکرام، شکراً جزیلاً علی حسن استماعکم۔